252 صفحہ نمبر ہے، سورۃ النحل ہے، اس صفحے کی دوسری لائن ہے اور آیت نمبر 99 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 99 پڑھیں گے الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ جزاکم اللہ جزاک۔ انہ بے شک وہ جو شیطان ہے، ابلیس ہے، لیس لہ نہیں ہے کسی طرح کا، سلطان اس کا کوئی زور، اس کا کوئی غلبہ، علی الذین ان لوگوں پر، آمنوا جو ایمان لے کے آئے، وعلی ربہم اور وہ اپنے رب کے اوپر، یتوکلون توکل کرنے والے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی اور بالعموم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کرے۔ اور کل میں نے یہ بات آپ سے ذکر کی تھی کہ قرآن مجید کی تلاوت یہ عظیم عبادت ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دلوں کو سکون اور اطمینان عطا فرماتے ہیں، ہدایت کے راستے اللہ تعالیٰ آسان فرماتے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ذکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ہم نے سورہ رعد میں پڑھا تھا، اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اے میرے بندو بے شک خبردار میرے ذکر میں دلوں کا سکون اور اطمینان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ایمان میں مزید برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ اور شیطان کا مشن کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے دور کیا جائے، قرآن سے دور کیا جائے، قرآن کے فہم سے دور کیا جائے، قرآن کی تدریس سے دور کیا جائے، اور کسی حد تک نہیں، یقیناً وہ اس مشن میں کامیاب ہے۔ آج مسلمانوں کی آپ حالت دیکھ لیں، مسلمانوں کی اولاد کی حالت دیکھ لیں، 20 کتابیں کیا سینکڑوں کتابیں پڑھ جاتے ہیں، قرآن مجید کو تلفظ کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا۔ انگلش کی بڑی بڑی سمریز ان کو یاد ہوتی ہیں، بڑے بڑے مضامین ان کو یاد ہے، اس کا ترجمہ یاد ہے، لیکن جب قرآن مجید کا مسئلہ آتا ہے ترجمے کا پتہ کوئی نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ یقین مانے کہ اس خالق مالک نے ہمیں نماز کا ترجمہ ادا کرنے کی، ترجمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقین مانے اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اور بڑی نعمت کہ ہم کچھ نہ کچھ حصہ قرآن مجید کا روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے مزید دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی برکات ہی حاصل اس وقت ہوتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ، اللہ فرماتے ہیں شیطان کا ان پر ذرہ برابر بھی غلبہ نہیں ہے۔ وہ لوگ کہ جو اللہ پر کامل ایمان والے ہیں،
اور ایمان کیا ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیے، ایمان صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، یہ تو بندہ بس ایک کمرے میں، ایک محل میں، ایک سلطنت میں داخل ہو گیا۔ اب کامل ایمان والا اس وقت ہوگا کہ جب جتنے بھی اس کے اوپر احکام و فرائض لاگو ہوتے ہیں وہ ان کو ادا کرے۔ اب ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اور اس پر دوام کرے، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ ہے۔ صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی۔ تو موت کا پردہ صرف آیت الکرسی سے، آیت الکرسی پڑھے گا، اگر فوت ہو گیا سیدھا وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن ہاں کب جائے گا؟ جب آیت الکرسی کے معنی کا پتہ ہوگا، جب آیت الکرسی کے مطابق اس کا ایمان اور اس کا عقیدہ ہوگا۔ اگر اس کا ایمان اور عقیدہ آیت الکرسی کے مطابق نہیں، 1000 مرتبہ بھی پڑھ لے، پڑھنا بھی اس کے لیے کارآمد ہو سکتا نہیں۔ آمنو، جو ایمان لے کر کے آئے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب کے اوپر کامل مکمل اکمل توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے، یقین کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے پڑھا ہے سورہ الرعد میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ اللہ فرماتے ہیں اے شیطان، اے ابلیس، بے شک جو میرے بندے ہیں تو ذرہ برابر بھی ان پر غلبہ حاصل کر سکتا نہیں۔ اور ہم نے پڑھا ہے پچھلی سورہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان نے خود کہا تھا الا عبادک منہم المخلصین، کہ یا اللہ جو تیرے مخلص ترین بندے ہیں کبھی بھی میرا ان پر غلبہ ہو سکتا نہیں۔ شیطان تو وہ ڈرتا ہے، اور ہاں جو عمل میں عقیدے میں کمزور ہوں، جو مشرک ہوں، شیطان ان کے اوپر ہیوی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جن میں، پہلے پتہ کیا تھا؟ جب بھی انسان مسلمان کسی بستی میں رات گزارتے، وہاں پر شیاطین ایک دوسرے کو بتلاتے کہ آج کی رات ہمارے اس علاقے میں ایک مسلمان صاحب ایمان ہے، اس بستی کو خالی کر دو۔ لیکن جب مشرک لوگ آئے تو پھر ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ جب مشرک لوگ آئے، عقیدے کے ہلکے لوگ آئے، جب وہ کسی جنگل میں رات گزارتے، با آواز بلند کہتے اے جنگل کے سب سے بڑے دیوتا، اے جنوں کے سردار، ہم آج کی رات تیری پناہ میں آتے ہیں۔ فزادہم رہقا، وہ سرکشی میں بڑھ گئے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر، تیرے تقوی کے، تیرے ایمان کے، تیرے توکل کے کیا کہنے کہ جس رستے سے تو گزرتا ہے شیطان بھی وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور آج بھی اسی طرح ہے، جو کامل ایمان والے بندے ہیں واللہ شیطان ان پر غلبہ حاصل کر سکتا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کامل مکمل ایمان عطا فرمائے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ایمان کے لٹیروں سے محفوظ فرمائے، ہمیں من وعن اللہ پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ توکل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلنار کر دیا۔ وہ توکل کہ جو حضرت بلال حبشی نے کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ جو آگ تھی اس کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ وہ توکل جو حضرت خبیب نے کیا، اللہ تعالیٰ نے قید خانے میں انہیں بے موسم پھل عطا فرمائے۔ وہ توکل کہ جو میرے نبی نے کیا، ہاتھ میں تلوار تھی مشرک کے، میرے نبی تنے تنہا تھے، اس نے اس وقت کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں مجھے اللہ بچائے گا، اب مجھے یہ بتلائیے تلوار میرے ہاتھ میں، آپ نہتے ہیں، اب کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا آج بھی مجھے میرا رب بھی بچائے گا۔ اس کے ہاتھ کانپے، تلوار گر گئی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو کل ہم نے التحیات پڑھی تھی، آج ہم درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ
رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح آپ نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، انک حمید مجید، بے شک آپ بڑی تعریف والے ہیں، مجید بڑی بزرگی والے ہیں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کما بارکت علی ابراہیم، جس طرح آپ نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام پر، ان اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، انک حمید، بے شک آپ بڑی تعریف والے ہیں، مجید بڑی بزرگی والے ہیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔